میں گاڑی کچھ دیر کے لیے یہاں رکنا چاہ رہا ہوں، سالار نے سڑک کے کنارے بنے ہوئے ایک سستے قسم کے ہوٹل اور سروس اسٹیشن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ذرا ٹائر چیک کروانا چاہ رہا ہوں۔ گاڑی میں دوسرا ٹائر نہیں ہے، راستے میں اگر کہیں ٹائر فلیٹ ہو گیا تو پھر مسئلہ ہوگا۔ ماما نے صرف گردن ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ وہ گاڑی موڑ کر اندر لے گیا۔ اس وقت دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہوٹل میں کام کرنے والے 2-4 لوگوں کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اسے گاڑی اندر آتے دیکھ کر ایک آدمی باہر نکل آیا۔ شاید وہ گاڑی کی آواز سن کر آیا تھا۔ سالار گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ وہ کچھ دیر سیٹ کی پشت پر ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اذان کی آواز کچھ زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ ماما نے آنکھیں کھول دیں اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کتنی دیر یہاں رکنا ہے؟ وہ سالار سے پوچھ رہی تھی۔ 10-15 منٹ، میں انجن بھی ایک دفعہ چیک کروانا چاہتا ہوں۔ میں نماز پڑھ لوں ابھی؟ مجھے وضو کرنا ہے، اس نے سالار سے کہا۔ اس سے پہلے کہ سالار کچھ کہتا، اس آدمی نے بلند آواز میں سے پکارتے ہوئے کہا، باجی وضو کرنا ہے تو اس ڈرم سے پانی لے لیں۔ اور وہ نماز کہاں پڑھے گی؟ سالار نے اس آدمی سے پوچھا۔ یہ سامنے والے کمرے میں جائے نماز دے دیتا ہوں۔ وہ اب پائپ اتار رہا تھا۔ پہلے جائے نماز دے آؤں، پھر آ کر انجن دیکھتا ہوں، اس آدمی نے اس کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ سالار نے دور سے امامہ کو اس ڈرم کے پاس کچھ تذبذب کی حالت میں کھڑے دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر آگے چلا آیا۔ وہ تارکول کا ایک بہت بڑا خالی ڈرم تھا جسے ایک ڈھکن سے کور کیا گیا تھا۔ اس میں سے پانی کیسے لوں؟ امامہ نے قدموں کی چاپ سے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ سالار نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کچھ فاصلے پر ایک بالٹی پڑی تھی۔ وہ اس بالٹی کو اٹھا لایا۔ میرا خیال ہے یہ اسی بالٹی سے پانی نکالتے ہوں گے، اس نے امامہ سے کہتے ہوئے ڈرم کا ڈھکنا اٹھایا اور اس میں سے پانی کی بالٹی کو بھر لیا۔ میں کرا دیتا ہوں وضو۔ سالار کو اس کے چہرے پر تذبذب نظر آیا، مگر پھر کچھ کہنے کے بجائے وہ اپنے سویٹر کی آستینیں اوپر کرنے لگی۔ اپنی گھڑی اتار کر اس نے سالار کی طرف بڑھا دی اور پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ سالار نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھوں پر کچھ پانی ڈالا۔ امامہ کو بے اختیار جیسے کرنٹ لگا ہو۔ اس نے ایک دم اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ کیا ہوا؟ سالار نے کچھ حیرانگی سے کہا۔ کچھ نہیں، پانی بہت ٹھنڈا ہے، تم ڈالو پانی۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ سالار نے پانی ڈالنا شروع کیا۔ وہ وضو کرنے لگی۔ پہلی بار سالار نے اس کے ہاتھوں کو کونیوں تک دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ اس کی کلائیوں میں سے نظریں ہٹانا بھول گیا۔ پھر اس کی نظر اس کی کلائیوں سے اس کے چہرے پر چلی گئی۔ وہ اپنی چادر کو ہٹائے بغیر بڑی احتیاط کے ساتھ سر، کانوں اور گردن کا مسح کر رہی تھی اور سالار کی نظریں اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ اس کی گردن میں موجود سونے کی چین اور اس میں لٹکے ہوئے موتی کو بھی اس نے پہلی بار دریافت کیا تھا۔ سالار نے اسے جتنی بار بھی دیکھا، اسی طرح کی چادر میں دیکھا۔ چادر کا رنگ مختلف ہوتا، مگر وہ ہمیشہ اسے ایک ہی انداز میں لپیٹے ہوتی۔ وہ کبھی اس کے خد و خال پر غور نہیں کر سکا۔ پاؤں پر پانی میں خود ڈال لیتی ہوں۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سالار کے ہاتھ سے اس بالٹی کو پکڑ لیا جو اب تقریباً خالی ہونے والی تھی۔ سالار چند قدم پیچھے ہٹ کر محویت سے دیکھنے لگا۔ وہ وضو کر چکی تو سالار کی محویت ختم ہوئی۔ اس نے گھڑی اس کی طرف بڑھا دی۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ اس کمرے میں آئے جہاں وہ آدمی گیا تھا۔ وہ آدمی تب تک کمرے میں ایک طرف مصلی بچھا چکا تھا۔ امامہ خاموشی سے جائے نماز کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں چند کرسیاں اور ایک چھوٹی سی تیپائی پڑی ہوئی تھی۔ سالار فوری طور پر اس کمرے کا مصرف نہیں سمجھ سکا۔ پھر وہ اس میں کھڑکی کی نما کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ 2 کپ چائے بنا دو، اس نے اس لڑکے سے کہا۔ اس نے تابعداری سے سر ہلایا۔ سالار کمرے میں پڑی ایک کرسی پر آن بیٹھا۔ وہ نماز شروع کر چکی تھی۔ دونوں ٹانگیں سامنے پڑی میز پر رکھ کر وہ ایک بار پھر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ دعا کے دوران کچھ روئے گی۔ جن حالات سے وہ گزر رہی تھی، یہ ایک لازمی امر تھا، مگر اسے خاصی مایوسی ہوئی۔
وہ ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند کیے، کچھ دیر دعا مانگتی رہی اور پھر چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا اور اس پر سے نظریں ہٹا لیں۔ لاہور کی حدود میں داخل ہوتے ہی امامہ نے اس سے کہا، اب تم مجھے کسی بھی سٹاپ پر اتار دو، میں چلی جاؤں گی۔ تم جہاں جانا چاہتی ہو میں وہیں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ اتنی دھند میں کسی ٹرانسپورٹ کا انتظار کرتے تمہیں بہت وقت لگ سکتا ہے۔ سڑکیں اس وقت تقریباً ویران تھیں، حالانکہ صبح ہو چکی تھی، مگر دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ مجھے نہیں پتہ مجھے کہاں جانا ہے، پھر تمہیں میں کس جگہ کا پتہ بتاؤں؟ ابھی تو شاید میں ہاسٹل جاؤں اور پھر وہاں۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو پھر میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں۔ کچھ فاصلے پر اسی طرح خاموشی کے ساتھ طے ہوا۔ پھر ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر امامہ نے اس سے کہا، بس تم مجھے یہیں اتار دو، میں یہاں سے خود چلی جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ ہاسٹل نہیں جانا چاہتی۔ سالار نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں تم نے میری بہت مدد کی، میں اس کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تم میری مدد نہ کرتے تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ تمہارا موبائل ابھی میرے پاس ہے، مگر مجھے اس کی ابھی ضرورت ہے۔ میں کچھ عرصے بعد اسے واپس بھجوا دوں گی۔ اس کی ضرورت نہیں، تم اسے رکھ سکتی ہو۔ میں کچھ دنوں بعد تم سے رابطہ کروں گی، پھر تم مجھے طلاق کے پیپرز بھجوا دینا۔ وہ رکی۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم میرے پیرنٹس کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں، سالار نے اسے کہا۔ مجھے کچھ بتانا ہوتا تو میں بہت پہلے بتا چکا ہوتا۔ سالار نے قدرے سرد مہری سے کہا، تم مجھے بہت برا لڑکا سمجھتی تھی، کیا ابھی بھی تمہاری میرے بارے میں یہی رائے ہے یا تم نے اپنی رائے میں کچھ تبدیلی کی ہے؟ سالار نے اچانک تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے پوچھا، تمہیں نہیں لگتا کہ میں دراصل بہت اچھا لڑکا ہوں؟ ہو سکتا ہے، امامہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ سالار کو اس کی بات پر جیسے شوق لگا۔ ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقینی سے مسکرایا۔ ابھی بھی ہو سکتا ہے؟ تم بہت ناشکری ہو ماما، میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا جو اس زمانے میں کوئی لڑکا نہیں کرے گا، اور تم پھر بھی مجھے اچھا ماننے پر تیار نہیں۔ میں ناشکری نہیں ہوں، مجھے اعتراف ہے کہ تم نے مجھ پر بہت احسانات کیے اور شاید تمہاری جگہ کوئی دوسرا کبھی نہ کرتا۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو میں اچھا ہوا نا؟ وہ کچھ نہیں بولی، صرف اسے دیکھتی رہی۔ نہیں، مجھے پتہ ہے تم یہی کہنا چاہتی ہو، حالانکہ مشرقی لڑکی کی خاموشی اس کا اقرار ہوتی ہے، مگر تمہاری خاموشی تمہارا انکار ہوتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہم ایک فضول بحث کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے، سالار نے کہا، مگر مجھے حیرانی ہے کہ تم۔ اس بار امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے میرے لیے یقیناً بہت کچھ کیا ہے، اور اگر میں تمہیں جانتی نہ ہوتی تو یقیناً تمہیں ایک بہت اچھا انسان سمجھتی اور کہہ بھی دیتی، مگر میں تمہیں اتنی اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرے لیے یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ وہ رکی۔ سالار پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ جو آدمی خودکشی کی کوشش کرتا ہو، شراب پیتا ہو، جس کا اپنا کمرہ عورتوں کی برہنہ تصویروں سے بھرا ہو، وہ آدمی اچھا نہیں ہو سکتا، امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تم کسی ایسے آدمی کے پاس جاتی جو یہ تینوں کام نہ کرتا مگر تمہاری مدد بھی نہ کرتا تو کیا تمہارے لیے وہ اچھا آدمی ہوتا؟ سالار نے تیز آواز میں کہا، جیسے جلال انصر۔ امامہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہاں، اس نے میری مدد نہیں کی، مجھ سے شادی نہیں کی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برا ہو گیا۔ وہ اچھا آدمی ہے، ابھی بھی میرے نزدیک اچھا آدمی ہے، اور میں نے تمہاری مدد کی، تم سے شادی کی، مگر یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اچھا ہو گیا ہوں، میں برا آدمی ہوں۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ تمہارا خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے امامہ؟ کیا تم اچھی لڑکی ہو؟ اس نے اس سے پوچھا اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، میرے نزدیک تم بھی اچھی لڑکی نہیں ہو۔ تم نے ایک لڑکے کے لیے اپنے گھر سے بھاگی ہو، اپنے منگیتر کو دھوکہ دیا ہے تم نے، اپنی فیملی کی عزت کو خراب کیا ہے تم نے۔ سالار نے ہر لحاظ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صاف گوئی سے کہا۔ امامہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔
تم ٹھیک کہتے ہو، میں واقعی اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ ابھی یہ جملہ مجھے بہت سے لوگوں سے سننا ہے۔ میں تمہیں بہت لمبی چوڑی وضاحت دے سکتی ہوں، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی۔